ناظرین، سن کے لوگ یمن اور عمان کے درمیان پہاڑوں میں رہتے تھے۔ وہ بڑے میناروں کے ساتھ اونچی عمارتیں بنانے میں جسمانی طور پر طاقتور اور دولت مند تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی مغرور تھے۔ ان کا ایک ظالم حکمران تھا جس کے خلاف کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے تھے، مگر وہ دوسرے خداؤں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام کافی طاقتور اور صابر تھے۔ آپ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد تیسری یا چوتھی نسل میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وہ پتھر کے بتوں کی پوجا نہ کریں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور آپ نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے ان کو بلایا، مگر لوگوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے آپ کو دولت کی پیشکش کی، مگر آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے، بس کہ آپ لوگ سچ کی پیروی کریں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہمت اور طاقت عطا کی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ اور بھی مغرور ہونے لگے اور کہنے لگے کہ ہود، کیا تمہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا قیامت کے دن والا اعتبار نہ کیا۔ انہوں نے سنا مگر یقین نہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لوگوں کے سرداروں نے کہا کہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ظاہر کرنے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو چنا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عجیب کیوں ہے؟ اللہ نے مجھے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بیان کیا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ وہ بولے، ہمیں کون تباہ کرے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے۔ وہ بولے، ہمارے خدا ہماری حفاظت کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جن بتوں کو پوجتے ہو یہی تمہاری تباہی کا باعث بنیں گے۔ کئی سال گزر گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اور بھی مغرور ہو گئے اور حضرت ہود علیہ السلام کو پاگل ہونے کا الزام دینے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی سزا کے بارے میں آگاہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد سزا کے طور پہ زمین پر خشک سالی پھیل گئی، جہاں زمین کے لیے کوئی بارش نہ تھی۔ زمین کی تپش بڑھ گئی، ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے سروں پر آگ جل رہی ہو۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، یہ خشک سالی کیسی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر غصہ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائیں گے۔ انہوں نے پھر بھی آپ کا مذاق اڑایا۔ خشک سالی مزید بڑھ گئی، درخت پیلے پڑ گئے اور پیڑ پودے مرجھا گئے۔ اور ایک دن آیا جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا، وہ بے حد خوش ہوئے کہ یہ بادل ان پہ بارش برسائیں گے۔ ہوا ایسی چلی کہ جس نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا، درخت، پیڑ پودے، جھونپڑیاں، مرد عورت، سب کو ہلا دیا۔ دن بدن ہوا بڑھتی گئی۔ لوگوں نے گھروں میں چھپنے کی کوشش کی، مگر گھروں کو بھی وہ اڑا کر لے گئی۔ ان لوگوں نے کپڑوں کے غلافوں میں چھپنے کی کوشش کی، مگر غلاف بھی ہوا اڑا لے گئی اور ان کی جلد کو پھاڑ ڈالا۔ 8 دن اور 7 راتوں تک یہ ہوا چلتی رہی اور ظالم ہوا نہ رکی جب تک کہ تمام قبیلہ کھنڈرات میں تبدیل نہ ہو گیا اور بدکار لوگ تباہ نہ ہو گئے، جنہیں صحرا کی ریت نے نگل لیا۔ صرف آپ اور آپ کی پیروی کرنے والے لوگ نقصان سے محفوظ رہے، اور وہ یمن میں ایک جگہ ہجرت کر گئے اور سچے رب کی عبادت کر کے سکون کی زندگی جینے لگے۔